ایک ایسا پاکستانی سائنسدان جس نے دنیا کی سپر پاورز کو حیران کر دیا، ایک ایسا شخص جسے قوم نے محسن پاکستان کا لقب دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، اور اس کی زندگی میں ایسے کون سے راز اور مشکلات تھیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حیران کن زندگی کی مکمل داستان۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جنہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا معمار کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جنہوں نے اپنی ذہانت، محنت اور حب الوطنی کے ذریعے پاکستان کو دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، پیدائش اور بچپن۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور معزز خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے وہ پڑھائی میں بہت ذہین تھے اور خاص طور پر سائنس کے مضامین میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ناظرین، 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان میں ہجرت نہیں کی، بلکہ ان کے خاندان نے 1952 میں ہجرت کی اور کراچی منتقل ہو گئے۔ ناظرین، تعلیم کا سفر۔ پاکستان آنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے سائنس اور انجینئرنگ کے شعبے میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ یورپ چلے گئے، جہاں جرمنی، نیدرلینڈ اور بیلجیم میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد عبدالقدیر خان نے یورپ کے مختلف تحقیقی اداروں میں کام کیا۔ وہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے متعلق ایک اہم ادارے سے وابستہ ہوئے، جہاں انہیں جدید ایٹمی نظام، یورینیم افزودگی کے طریقوں کے بارے میں قیمتی تجربہ حاصل ہوا، اور اس دوران ان کی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا بھر کے سائنسدانوں نے کیا۔ 1974 میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ اس خبر نے پاکستان میں تشویش پیدا کر دی۔ پاکستان کو اپنے دفاع کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ جب عبدالقدیر خان نے یہ خبر سنی، عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا۔ انہوں نے اپنی خدمات پاکستان کے لیے پیش کی اور یقین دلایا کہ وہ ایٹمی پروگرام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پوری دنیا، خاص طور سے ہندوستان، یہ تاثر دے رہا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ قوت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو ایک طرح کا وہ بلف کال ہو جاتا ہے۔ یہ خط پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ 1975 میں عبدالقدیر خان وطن واپس آ گئے۔ انہوں نے قومی ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور دن رات محنت شروع کر دی۔ پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی، وسائل اور ساز و سامان کی شدید کمی کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کوہوٹا لیبارٹریز کا قیام۔ میری قیادت ہوتا میزائل ہم نہیں بنائی تھی کوہوٹا میں۔ عبدالقدیر خان کی قیادت میں کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز قائم کی گئیں۔ یہ ادارہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا اہم مرکز بن گیا۔ یہاں سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک بہت بڑی ٹیم مسلسل کئی سال تک خفیہ طور پر کام کرتی رہی۔ مشکلات، پابندیوں اور عالمی دباؤ کے باوجود کام جاری رہا۔ آپ بتائیے، اچھا اس طرح ایٹم بم ہوتا ہے، اس کا وزن 400-500 کلو گرام ہوتا ہے۔ اچھا اس کے لاتعداد پرزے ہوتے ہیں، ان کو جوڑنا، اسمبل کرنا، یہ بہت ہی ماہرانہ کام ہے۔ اس کے لیے مہینوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹاپ سائنٹسٹ اور انجینئرز کی۔ ناظرین، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں پاکستان نے ایٹمی میدان میں نمایاں ترقی حاصل کر لی تھی۔ دنیا بھر میں یہ بات ہونے لگی کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے 10 دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو تحریری طور پر بتایا تھا، خط لکھ کر بھیجا تھا۔ پھر اس میں ڈاکٹر صاحب تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت افغانستان کی جنگ جاری تھی اور امریکہ ہمیں ایڈ دے رہا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ایڈ بند کر دی گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ تو جنرل ضیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی حالت ایسے ہیں کہ نہ ہمارے ہندوستان سے جنگ ہو رہی، نہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ایٹمی دھماکہ نہ کریں۔ یہ کامیابی برسوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے چاغی پہاڑوں میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ لمحہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین لمحات میں شمار ہوتا ہے۔
ان دھماکوں کے بعد پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل ہو گیا، ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور عبدالقدیر خان قومی ہیرو بن گئے۔ پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو متعدد اعلیٰ قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں ہلال امتیاز اور نشان امتیاز جیسے بڑے اعزازات دیے گئے۔ عوام نے انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا۔ 2004 میں ان کا نام ایک بین الاقوامی تنازع میں سامنے آیا۔ اس کے بعد انہیں کچھ عرصہ تک سرکاری نگرانی میں رکھا گیا۔ اگرچہ اس معاملے پر دنیا بھر میں بحث ہوتی رہی، لیکن پاکستان میں لاکھوں لوگ آج بھی انہیں قومی ہیرو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیشہ نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی قوم کی ترقی علم اور تحقیق سے وابستہ ہوتی ہے۔ 10 اکتوبر 2021 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 سال کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کی خبر سن کر پورے پاکستان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، ملک نے اپنے ایک عظیم سائنسدان اور قومی ہیرو کو کھو دیا۔ اگرچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، بلکہ ان کے احسانات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عزم، محنت اور حب الوطنی سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، عبدالقدیر خان صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا خواب تھے جس نے پاکستان کو مضبوط اور باوقار بنایا۔ ناظرین، اگر آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر بنی یہ ڈاکومنٹری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے۔